ہو چکا ہے اور کافی دیر سے جو ہمارے مولانا نظامت کر رہے ہیں، بڑی کوشش کے ساتھ بلانا چاہ رہے ہیں آپ حضرات کو، لیکن آپ یہاں تک نہیں آ رہے ہیں۔ بڑی بدنصیبی کی بات ہے، اگر کوئی فلمی دنیا کا کوئی ہیرو آ گیا ہوتا تو شاید یہاں مدرسے کے آس پاس میں جگہ بھی نہیں ملتا۔ اگر کوئی لڑکیاں ڈانس والی آ گئی ہوتی کسی شادی میں تو پورا گاؤں پلٹ جاتا ہے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے۔ میں مانتا ہوں کہ یہ آواز گاؤں میں نہیں پہنچ رہی ہے کیونکہ کچھ کمی رہ گئی ہے پروگرام میں۔ عالم بھائی صاحب کے صاحبزادے توقیر صاحب نے مشورہ کیا کہ ایک میلاد کرائیں گے۔ میں نے کہا کہ بھائی میلاد کرانا کوئی فرض تو نہیں ہے کہ نیا مکان بنے تو میلادی ہونا ضروری ہے، بلکہ نیا مکان بنے تو اس مکان میں جانے کے بعد نماز کا پڑھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلے بیوی کو سمجھاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو دولت دیا ہے، ہم نے محنت کیا ہے، ہم گمان بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں تک پہنچائے گا، کیونکہ انسان کی زندگی میں غریبی اور مالداری دونوں ہوتا ہے۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ مرنے سے پہلے کم سے کم بچوں کے لیے ایک اچھا سا مکان بنا دیں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات ہے۔ مالدار حضرات کا تو دماغ رہتا ہی ہے کہ ایک مکان بن جائے تو دوسرا بنا لیں گے، دوسرا بن جائے تو تیسرا بنا لیں گے، اور بناتے ہی رہیں گے جب تک زندہ رہیں گے، جب تک بناتے ہی رہیں گے، جب تک قبر میں نہیں جائیں گے اس وقت تک مکان بناتے ہی رہیں گے۔ لیکن غریب آدمی تو یہی سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بھی طریقے سے گھر کا جو خرچہ ہے اس کو پورا کرنے کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی لوگ بناتے ہیں، ایک وقت کھانا کھا کے بھی لوگ مہیا کرتے ہیں، اور بڑی بڑی پریشانی کے ساتھ جو ہے ایک جگہ جب جمع ہو جاتا ہے پیسہ تو وہ سوچتے ہیں کہ میں ایک مکان بنا دوں اور سکون سے اپنے بیوی اور بچے میں رہوں۔ لیکن ایک بات غور رہے کہ ہر جگہ یہی ماحول ہے، لیکن خاص کر اپنے بہار میں کہ فلنما کا مکان بہت اچھا بن گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ کسی کا مار لیا ہوگا، کوئی کہتا ہے کسی کا دبا دیا ہوگا، لیکن سب سے پہلے کسی اور کی طرف انگلی اٹھانے سے پہلے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ بعض گمان انسان کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ جہنم میں لے جاتا ہے کہ کسی انسان کے بارے میں کوئی سوچتا ہے کہ وہ آدمی اس طریقے کا غلط ہے، لیکن غالباً وہ آدمی غلط نہیں ہے، وہ آدمی حقیقتاً جو ہے اچھے طریقے سے کما کر کے لایا ہے اور محنت کر کے آیا ہے، اور وہ شخص اگر کوئی چیز حاصل کرتا ہے تو لوگ طنز کرتے ہیں اور برا کہتے ہیں تو وہ شخص گنہگار ہوگا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے ایک محفل منعقد کیا ہے۔ جلدی ہونے کی وجہ سے جو پروگرام ہونا چاہیے وہ پروگرام نہیں ہوا، اور مائک اوپر والا مائک نہیں لگا پائے، جس کی وجہ سے شاید خانپور میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ لیکن میں یہ نہیں مانوں گا کہ محلے میں آواز نہیں پہنچ رہی ہے۔ اگر محلے میں آواز پہنچ رہی ہے، اللہ اس کے رسول کی آواز پہنچ رہی ہے، قرآن کریم کی آواز پہنچ رہی ہے، اگر وہ شخص یہاں تک نہیں آتا ہے کسی قدورت کے بنا پہ یا کسی لڑائی جھگڑے کے بنا پہ یا کسی اور وجہ سے، تو اس کے ایمان میں کمی ہے، کیونکہ یہ کوئی شادی بیاہ کا موقع نہیں ہے، یہ تلاوت کلام اللہ پڑھا جاتا ہے اور نعت رسول گنگنایا جائے گا۔ اس محفل میں جو شخص بیٹھتا ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے کا نزول ہوتا ہے، آسمانی دنیا سے فرشتے کا نزول ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بابرکت محفل ہے۔ اگر انسان ثواب کی نیت سے آئے کہ ہم تلاوت کلام سنیں گے اور اللہ اس کے رسول کی بات سنیں گے اور اس پہ ہم عمل کریں گے، تو انشاءاللہ یہی بخشش کا ذریعہ بن جائے گا، کیونکہ ہمارا اعمال ایسا نہیں ہے جو ہمیں جنت تک لے جائے۔ جہنم سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے بندوں کے لیے۔ اگر زندگی میں کوئی ایک نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ جائے تو انسان کی مغفرت کے لیے کافی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ مغفرت کے لیے کافی ہے تو نماز نہیں پڑھیں گے، پڑھنا تو پڑے گا۔ جب سرکاری ملازم کہیں کام کرتا ہے، کوئی پولیس کی ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، تو کتنی کسوٹی کے ساتھ ہم جو ہے ڈیوٹی کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے تو پڑھنا ہی پڑے گا،
اور آپ کو حساب دینا ہی پڑے گا۔ اگر زکوٰۃ آپ پہ فرض ہے تو زکوٰۃ دینا ہی پڑے گا، حج اگر آپ پہ فرض ہے تو حج کر کے ہی مرنا پڑے گا۔ یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ ہمارا ایسا عمل نہیں ہے کہ ہم بالکل سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ بہانہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے ڈھونڈتا ہے کہ بندے کا کوئی ایسا عمل مجھے قبول آ جائے جس کی وجہ سے میں مغفرت کر دوں۔ تو یہ بہت سنہرا موقع ہے جو قرآن کریم کو سنتے ہیں اور نعتیہ کلام سنتے ہیں اور تقریر سنتے ہیں اور آپ کے کانوں تک آواز جاتی ہے اور آپ محلے میں سوئے ہوئے ہیں، اگر تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں تو اس سے بڑا فائدہ مند کوئی نہیں ہوگا اور اس سے خوش نصیب آدمی کوئی نہیں ہوگا جو دینی مجالس میں شرکت کر لے۔ جس طریقے سے ہمیں چاند اور ستارہ نظر آتا ہے، 14ویں کا چاند نظر آتا ہے، ہم خوش ہوتے ہیں کہ آج 14ویں کا چاند ہے۔ اسی طریقے سے جہاں دینی محفل ہوتی ہے اور جہاں دینی کلام اللہ کی تلاوت ہوتی ہے، دینی مجالس ہوتا ہے، وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو اس طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ جگہ اس طریقے سے روشن ہوتا ہے جس طریقے سے چاند اور سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ تو بہت بابرکت وقت ہے، آپ حضرات آ جائیں تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ بڑا پنڈال ہو، بڑا پروگرام ہو تو وہاں ہم آئیں، یا بڑے لوگ ہوں، مالدار لوگ ہوں، تمام شرکت کریں تو وہاں پہ آپ کے نیت میں فطور ہو جائے گا۔ اگر آپ غریب کے پروگرام میں بھی شریک ہوتے ہیں، یہاں غریب اور مالدار سب برابر ہیں، جہاں پہ دینی مجالس ہو، جہاں تقریر کیا جا رہا ہو، اللہ اس کے رسول کی تعریف کی جا رہی ہو، وہ سب کے لیے برابر ہونا چاہیے اور ہمیں شرکت کرنی چاہیے، بڑھ چڑھ کے حصہ لینی چاہیے۔ تو آج کل عورتوں کا ایک ماحول ہوا ہے کہ اپنا اپنا عقیدہ ہے، غلط تو نہیں کہنا چاہیے لیکن پھر بھی کہہ دیا جائے، حق بات نہ کہی جائے تو حق تلفی ہوگی، کیونکہ یہ مکان بنانے کے بعد فوراً میلاد ہونا لازمی اور ضروری نہیں ہے۔ کسی چیز کو لازمی کر لینا کہ فلاں کام ہو جائے گا تو ہم میلاد کریں گے، تو یہاں پہ یہ منت ہو جاتا ہے اور شرک ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آدمی بغیر منت کیے ہوئے اگر ذہن میں یہ ڈال لے کہ ہم فلاں وقت میں، فلاں مہینے میں یا فلاں سال میں اگر اپنا وقت نہ ڈالے اور کہے کہ ایک دینی مجالس قائم کریں گے اصلاح معاشرت کے نام سے، تو وہ بہت اچھا ہے۔ پروگرام ہر مہینے کرا لیجئے، ہر ہفتے کرانا چاہیے، اور سب سے پہلے گھر کی سدھار کرنی چاہیے۔ گھر کی عورتوں کو چاہیے کہ بچوں کو اچھا تعلیم دے اور اچھی تربیت دے، کیونکہ ماں کا گود ہی سب سے بڑا مکتب اور مدرسہ ہوتا ہے۔ ماں کا گود سب سے بڑا اسکول اور کالج اور یونیورسٹی ہے۔ اگر ماں نے بچوں کو سنبھال لیا تو آج وہ بچہ جو ہے سنبھل جائے گا، کل کو وہی بچہ نام روشن کرے گا۔ باپ کی زندگی تو ایسی کٹ جاتی ہے، کبھی سعودی عرب میں، کبھی امریکہ میں، کبھی لندن میں، یہ بیچارہ کما کر کے کسی بھی طریقے سے مہیا کر کے آپ کو دیتا ہے، اور آپ جو ہے یہاں سنبھالتی ہیں۔ آپ کی بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ بچوں کو سنبھالنے کے باوجود آپ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں اور قرآن کریم سکھا رہے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ عورتوں کو دین سکھائیے، اس طریقے سے آگے والی نسل جو ہے دین پہ جو ہے قائم ہو اور اپنے بچوں کو دین سے لگائیں۔ تو زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں گے نا۔ جو عورتیں جو ہے جن کے کان میں آواز جا رہی ہے، وہ ذہن بنائیں کہ مکان بن گیا ہے تو انشاءاللہ آپ اپنے شوہر سے لڑائی نہیں کریں گے کہ جلدی سے پلستر کر دیجئے اور جلدی سے رنگ روغن کر دیجئے، اور فلانما کا مکان ایسا بنا ہے تو ہم کو بھی اس کے جواب میں اس سے تگڑا بنا کر کے دکھانا ہے۔ دکھاوے کی نیت سے مکان بنانا، عمارت بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ کوئی بھی عمل وہ کیا جائے جو اخلاص سے کیا جائے، اور جو آپ مکان بنا رہے ہیں یہ اس نیت سے بنائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گزارا کرے اور ہمیں جو ہے چھپر چھاونی دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، اور زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور اپنے بچوں کو تعلیم دیں اور دین پہ لگائیں، اور وہ رابعہ بصریہ جیسی لڑکیوں کو بنائیں۔ اور بڑے بڑے جو علماء کرام بزرگان دین ہمارے گزرے ہیں، وہ ماں کی برکت تھی جن کی برکت سے آج ولی اللہ بنے، اور کوئی بھی ایسی ماں نہیں گزری ہے جو ولی کامل دنیا سے گزرے ہیں جن کی ماں نے دودھ پلایا نہیں ہو وضو بنا کر کے، وضو کی حالت میں رہتی تھی، اپنے بچوں کو پرورش دیا، اور پیدا ہونے سے پہلے بھی وضو میں رہتی تھی اور پیدا ہونے کے بعد بھی دودھ پلایا تو باوضو ہو کر کے پلایا کرتی تھی۔ تو اس طریقے کا بہت سارا واقعہ ہے۔ مولانا صابر کلیری صاحب سے
کسی نے پوچھا کہ جو ہے یہ اتنے کمالات تک کیسے پہنچے، تو کہا کہ یہ کمالات جو ہے ماں کی برکت ہے۔ ان کی ماں نے کہا کہ یہ بچہ جب میرے سکم میں تھا، جب تک تھا تو میں نے کبھی بے وضو نہیں رہی اور نماز اور تسبیحات میں رہی۔ تو اس طریقے سے عورتوں کو ماحول بنانا ہے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرنی ہے۔ شوہر بھی کافی دور سے کما کر کے اب آ رہے ہیں، کافی پریشانی کے ساتھ۔ حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ دیش کا حالات کہاں جا رہا ہے۔ یہ سرکار لگی ہوئی ہے کہ مسجد اور مدارس کو بند کر دیا جائے اور مسلمانوں کے کاروبار کو ختم کر دیا جائے، جس سے مسلمان کمزور ہو جائے۔ جو لوگ آواز اٹھانے والے ہیں ہندوستان کے اندر ہے، ان کی بائیکاٹ کیا جاتا ہے اور باضابطے سے جو ہے سازش کی جاتی ہے۔ لیکن انشاءاللہ جب تک یہ مدرسہ رہے گا، جب تک یہ قرآن رہے گا، جب تک یہ دنیا رہے گی، اور جس دن قرآن ختم ہو جائے گا، جس دن یہ مدارس ختم ہو جائیں گے، حفاظ کرام ختم ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا وجود ختم ہو جائے گا۔ یہ حقیقت ہے۔ دنیا کتنی بھی طاقت کر لے، اس سے پہلے بڑے رستم آئے، بڑی سرکار آئی اس دیش کے اندر، سب نے ایری چوٹی لگایا کہ جو ہے مدارس کو ختم کر دیا جائے۔ ناپاک کچھ لوگوں نے ایسی سازش کی کہ حفاظ کرام کو جلا دیا، ان کو جو ہے ختم کر دیا، قرآن کریم کو جلا دیا اور سمندر میں بہا دیا، یہاں تک کہ سمندر جو ہے کاغذوں سے کالا پڑ گیا پانی۔ لیکن قرآن کریم نہیں مٹا، نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا۔ جو مٹانے والا ہوگا وہ خود مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ نہ کسی سرکار کی چلے گی، نہ شروع زمانے میں چلا ہے، نہ حضور کے زمانے میں چلا، نہ اس وقت جو ہے بڑے آئے، رستم ہند آئے، چلے گئے، دعویٰ کیا قرآن کریم کا۔ اور ابھی بھی جو دعویٰ کر رہے ہیں دیش کے اندر، مودی کیا ہے، ایسے سینکڑوں پیدا ہوں گے، لیکن انشاءاللہ دین نہیں مٹے گا۔ یہ سازش اب کر رہے ہیں، کچھ دن اور کر لیں گے، کچھ دن اور کر لیں گے، لیکن وہ وقت آئے گا کہ تھک جائیں گے انشاءاللہ، تھک کر کے یہ بیٹھ جائیں گے۔ لیکن یہ کورونا بھی جب ہی بھاگے گا جب قرآن کریم شروع ہوگا۔ یہ بات سن لینا مودی جی، میری بات اگر پہنچ رہی ہے تو میں بھی چاہتا ہوں سیاسی محفل میں کہہ رہا ہوں، اب تک میں کئی میڈیا میں بات کر چکا ہوں، لیکن ایک بار اور آج کہہ دیتا ہوں کہ جب تک مدرسہ شروع نہیں ہوگا، قرآن کریم کی تعلیم نہیں ہوگی، اس وقت تک کورونا وائرس ختم نہیں ہوگا۔ یہ وائرس جو ہے یہ گناہوں کا وائرس ہے، جو ہم لوگوں نے گناہوں کو کیا ہے اور رات دن زناکاری میں، بدکاری میں ہم نے اپنے وقت کو لگایا ہے۔ میں آپ کو ایک نئی بات بتاتا ہوں کہ میں مدرسے کے لیے چندے کے لیے جاتا رہتا ہوں، تو ایک شخص سے میں نے کہا کہ مدرسے کے لیے کچھ دے دو، چھوٹا سا دکان کیے ہوا ہے پرچون کا، تو 10 روپے دیا، کہہ رہا ہے کہ مودی تو کام ہی ختم کر دیا۔ میں نے کہا آپ کا کون سا بہت بڑا کمپنی چل رہا ہے جو کام ختم کر دیا؟ بھائی چھوٹی سی دکان ہے پرچون کی، چلائیے۔ ایک چھوٹا سا بچہ جا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاپا کا تو جو ہے مودیا کام بند کر دیا۔ میں نے کہا مودیا کام بند کر دیا؟ یہ اعمال کی سزا ہے۔ قرآن کریم میں آیا ہے کہ جب انسان گناہوں پہ گناہ کرتا جائے گا، بدکاری کرے گا، زناکاری کرے گا، جب گناہوں کی طرف ملوث ہوگا تو تم پہ گمراہ سرکار تسلط کر دیا جائے گا۔ بادشاہ جو آئے گا وہ اندھا ہوگا، بہرا ہوگا، گونگا ہوگا، لنگڑا ہوگا۔ یہ حضور کے زمانے میں بھی جو ہے حضور نے فرمایا، صحابی سے صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آنکھ نہیں ہوگا؟ تو فرمایا نہیں، آنکھ ہوگا لیکن انصاف نہیں کرے گا، صحیح راستہ نہیں دکھائے گا لوگوں کو۔ کیا وہ ٹانگ سے لنگڑے ہوں گے یا رسول اللہ؟ تو کہا کہ ٹانگ تو ہوگا لیکن اچھائی کی طرف چلے گا نہیں۔ کیا بہرے ہوں گے؟ تو نہیں، اس کے اندر حق بات سننے کی صلاحیت نہیں ہوں گی، وہ بہرے کے مانند ہوگا وہ۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عذاب جو آیا ہے، مودی ہو رہا ہے، یہ پریشانیاں آ رہی ہے، پوری دنیا پریشان ہے، اور ہے کچھ نہیں اور پوری دنیا پریشان ہے۔ تو اس لیے ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، ہمیں نماز کی ضرورت ہے، ہمیں کسی کا زمین دبانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو زمین دبا دے گا قبر کے اندر جب جاؤ گے، حساب کتاب ہوگا تو وہ دبا دے گا کہ فلاں کی زمین کو تم نے دبایا تھا، آج میرے پلے آئے ہو، آج میں تمہیں دبا رہا ہوں۔ تو ایسا موقع نہیں دیجئے زمین کو، قبر کو، کہ وہ آپ کو دبا دے۔ نیک لوگوں کے لیے قبر وسیع ہو جائے گا، کھلا ہوا میدان ہو جائے گا، اور جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے گی، یہاں تک کہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لیتا ہوا رہے گا وہ شخص قیامت تک، جب تک حساب کتاب نہیں ہوگا۔ اور بدلووں کے لیے جہنم کے اندر سے ایک سلگتا ہوا آگ دکھایا جائے گا، اور ابھی سے اس کو جو ہے دکھایا جائے گا کہ دیکھو یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، جو تم نے عمل کیا ہے یہاں آپ کو جانا ہے، اور یہ دیکھ لو یہ تمہارا نام اعمال ہے۔
تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جو بھی پریشانیاں دیش کے اوپر آ رہی ہے، سرکار کو نہیں دوسیے، اپنے آپ کو دوسیے کہ ہمارے اعمال کی سزا ہے۔ ہر شخص کو یہ تمنا ہے زیادہ سے زیادہ زمین لے لے، اچھا سے اچھا مکان بنا لے، بڑھیا سے بڑھیا بلڈنگ بنا لے، لیکن کوئی شخص کو یہ فکر نہیں ہے کہ اچھا سے اچھا اعمال کر لیں جس سے قبر میں روشنی ہوگی، نماز روشنی ہوگی، زکوٰۃ آپ کے آگے پیچھے ہوگا، حج آپ کے آگے پیچھے ہوگا، اعمال خیر جو آپ کریں گے سب آپ کو گھیر لے گا، یہاں تک کہ کوئی عذاب آپ تک نہیں آ پائے گا۔ تو وقت کافی ہو چکا ہے اور آدمی بھی کم ہے، کچھ لوگ جہاں تک آواز جاتی ہے تشریف لائیں۔ جو آپ کے گاؤں کی بڑی شخصیت ہے، مولانا علامہ کہا جائے تو کم ہے، حافظ قمر الہدیٰ صاحب، چھوٹا نام ہے لیکن کارنامہ بہت بڑا ہے۔ چھوٹا نام کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، لوگ بڑا نام رکھتے ہیں لیکن اس کا نام گنتے گنتے مولانا مفتی قاسمی سہروردی نقشبندی اور رضوی، اور وہ پتہ چلا کہ 3.5 کلومیٹر کا نام ہے، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے۔ نام چھوٹا رکھیے، کام زیادہ کیجیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اس مدرسے کو ترقیات سے نوازے اور دین دونی رات دونی چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور گاؤں والے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جذبہ دیں جو اس ادارے کی فکر کریں، اور گاؤں والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، جو لوگ خدمت کرتے ہیں کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے کمائی پر برکت عطا فرمائے۔ اور میں چند باتوں کے بعد میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ میں کوئی عالم مولانا مفتی نہیں ہوں، لیکن چند بات میں آپ کے سامنے رکھ دیا ہوں، غلطی ہوئی ہوگی تو معذرت چاہتا ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی چاہتا ہوں کہ لفظ ہے، غلطی بھی ہو سکتی ہے، عالم تو عالم ہی ہوتے ہیں، عالم کی ہمیشہ قدر کرنی چاہیے۔ جو ہم لوگوں کو کچھ ملا ہے وہ علماء کرام کی صحبت میں ملی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا دورہ ہوتا ہے، جب علماء کرام کو دیکھتا ہوں تو آنکھوں سے آنسو آتا ہے کہ وہ شخص وہیں تعلیم حاصل کیا اور وہیں پڑھا رہے ہیں، اور پڑھاتے 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 مر جاتے ہیں، یہاں تک کہ پوری دنیا میں ہنگامہ ہو جاتا ہے کہ علامہ انظر شاہ کشمیری چلے گئے، علامہ انور شاہ کشمیری چلے گئے، مولانا قاسم نانوتوی چلے گئے، ان لوگوں کا قبر ہے دارالعلوم دیوبند میں۔ جب میں گیا تو زیارت کیا اور دعا کی، اور دل میں احساس ہوا کہ آج تو یہاں تک آ گیا، تو یہ اس لائق نہیں تھا، تو ایک حقیر تھا، ایک کمتر تھا، لیکن دارالعلوم دیوبند کے استاد آپ کی عزت کر رہے ہیں، آپ کو کھلا پلا رہے ہیں، بیٹھال رہے ہیں۔ یہ مدارس لونی کے اندر جو جنگلات بیابان کے اندر جو ہم نے محنت کی، اپنے ماں باپ کے لیے جو ہم نے وہ پودا لگایا کہ کم سے کم میں یہاں سے چلا جاؤں گا تو انشاءاللہ یقین ہے کہ آخرت میں ملے گا اور میرے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ میں اب تک یہی نیت کر رکھا ہوں کہ جو بھی میں وہاں روحانی علاج سے خدمت کرتا ہوں سب مدرسے کے اندر لگاتا ہوں، زیادہ تر میری بھی خدمت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، لیکن میرا یہ مقصد ہے کہ جب تک میں رہوں گا اس مدارس کے اندر غداری نہیں کروں گا، کیونکہ یہ حقیقت بات ہے، ایمان کی علامت ہے کہ جہاں پڑھایا جائے وہاں غداری نہیں کی جائے۔ حالانکہ میں اس مدرسے کے لیے بہت کچھ کر سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی جو پہلا حق ہے جہاں میں رہتا ہوں، اور یہ ادارہ جو ہے یہ آخرت کے لیے ہے، یہ دنیا کے لیے چند دن کے لیے ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری ماں باپ کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ وہ ادارہ تھا جو جنگل بیابان کی شکل میں تھا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں اس کو گلے گلزار کر دیا ہے۔ 32 استاد پڑھا رہے ہیں جامعہ کے اندر اور 750 بچے پڑھ رہے ہیں، جبکہ اسی مدرسے کے اندر میں وہاں سیریا چوگنی وہاں چوگا کرتے تھے، اور وہاں پہ جو پرندے چرندے رہا کرتے تھے، اور کتا رویا کرتا تھا، اور میں وہاں اسی کے بغل میں سویا کرتا تھا، اور 500-400 روپے مہینے پہ میں گزارا کیا کرتا تھا۔ اپنے ماں کے لیے جو ہے دعا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ میری ماں کو مغفرت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بنا ہے، اور آج اس کا صلہ ہے کہ جو میں جو بھی کچھ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مجھے محبت کے لیے مغفرت کا ذریعہ بن ہے۔ کیونکہ کسی بھی دینی کام کو کرنے کے لیے جو ہے جدوجہد ضروری ہے اور قربانی ضروری ہے۔ میں قربانی کیا ہوں اور کرتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ماں باپ کی نیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فیصلہ فرمائے اور ہمارے لیے بھی نجات کا ذریعہ بنائے۔